السلام علیکم، میں ہوں اجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو نیوز۔ پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں مبینہ ہیر پھیر کے ذریعے اربوں روپے کمانے والے 8 بینک کمرشل بینکوں کی فہرست قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں پیش کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق HBL، UBL، الائڈ بینک، نیشنل بینک، میزان بینک، بینک اللہ حبیب، اسٹینڈرڈ چارٹر بینک اور حبیب میٹرو بینک نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ منگل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس کیسر احمد شیخ کی زیر صدارت ہوا۔ اس دوران ڈالر ریٹ سے ناجائز پیسے کمانے والے بینکوں کی فہرست کمیٹی میں پیش کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بتایا گیا کہ کرنسی مارکیٹ میں ہیر پھیر کرنے والوں میں 8 بینک شامل ہیں۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان ان بینکوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ پر برس پڑے۔ کمیٹی ارکان کا کہنا تھا کہ ان بینکوں نے ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ میں 10 روپے کا فرق بھی دیکھا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بطور ریگولیٹر بینکوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ ڈالر 245 سے بھی اوپر کیسے چلا گیا؟ جس طاہر نے کہا کہ آپ لوگ کہتے تھے سیاسی عدم استحکام کے باعث ڈالر بے قابو ہے۔ اسحاق ڈار کے آنے سے ڈالر ایک ہفتے میں 12 سے 14 روپے سستا ہو گیا۔ لوگ اسحاق ڈار کو SHO اس لیے کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ SHO آیا ہے اور ڈالر ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ کون سے 8 بینک ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر لوٹے؟ کمیٹی کو بریفنگ کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ بینکوں اور ایکسچینج کمپنیوں کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ ان بینکوں کے بارے میں تحقیقات جاری ہے۔ اب تک 2 ایکسچینج کمپنیوں کے لائسنس بھی معطل کر چکے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ فائنینشیل سیکٹر کے بارے میں غیر سنجیدہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اسٹیٹ بینک ثبوت کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہ تھی جی ڈالر کے حوالے سے ایک خبر، تو میں نے کہا آپ دوستوں سے شیئر کروں۔ QLX کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا اجلاس آج بدھ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق ہونے والے آج کے اجلاس میں چند ممبران کی ملک میں عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم کمیٹی کے ممبران اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس پر مشتمل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں وزیر قانون اعظم تاڑر اور وزیر موسمیاتی تبدیلی اور شری رحمان، وزیر مواصلات اسد محمود اور وزیر IT امین الحق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ PTA، ISI، FIA اور NTIS بھی اس کے تکنیکی ماہرین بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں سائبر سیکیورٹی کے خلاف ورزی کی تحقیقات کرے گی۔ اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں اسمارٹ فون، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس اور دیگر آلات کے ساتھ منسلک خدشات کا جائزہ لے گی اور وزیر اعظم ہاؤس سمیت مختلف حکومتی محکموں کی سائبر سیکیورٹی بہتر کرنے کے حوالے سے تجاویز دے گی۔ یہ کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس کے موجودہ سیفٹی اور سائبر سیکیورٹی کے نظام کا جائزہ لے گی اور آئندہ کے لیے فل پروف سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو یقینی بنائے گی۔ کمیٹی حساس ڈیٹا کی حفاظت، شارٹ اور میڈیم ٹرم سفارشات تبدیل کرے گی اور اہم وظائف SECP، FBR اور اسٹیٹ بینک کے علاوہ دیگر ریگولیٹری اداروں کے سائبر سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ کمیٹی کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس مقصد کے لیے کسی دیگر ممبر یا ماہر کی رائے بھی حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور ان دنوں وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو منظر عام پر آنے کے بعد طلب کیے گئے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ معاملے کی چھان بین کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ تو یہ اسی کے سلسلے میں یہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، تو یہ اب اس کا تحقیقات کرے گی اور رزلٹ نکالے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور کائنڈلی
آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب